نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں بزرگوں، ذوالحج کی آج 2 تاریخ ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں، جس میں اللہ جل شانہ ان دنوں اور راتوں کی فضیلت اور اہمیت اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں. اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ کسی عمل یا نیکی یا دن اور رات اور کسی جگہ میں فی ذاتی ہی کوئی اہمیت، کوئی عظمت نہیں ہے. ہاں، ان چیزوں کو عظمت اور اہمیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ان چیزوں کے ساتھ اللہ کا حکم وابستہ ہو جاتا ہے. ساری کی ساری جگہیں، زمین سب برابر ہیں، لیکن جس جگہ کی زمین کے جس ٹکڑے کو اللہ کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے، اس کا مقام اور مرتبہ ساری جگہوں سے بڑھ جاتا ہے. سمجھانے کے لیے میں مثال دیتا ہوں. یہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں. جب یہ مسجد نہیں بنی تھی، عام جگہ تھی، عام زمین تھی، یہاں ہم دنیا کی باتیں بھی کر سکتے تھے، تھوک بھی سکتے تھے، جوتا پہن کر بھی آ سکتے تھے. لیکن جب اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، چاہے پکی مسجد ہو یا کچی اینٹوں کی مسجد ہو، چھپر کی مسجد کیوں نہ ہو، جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جوتے اتار کر داخل ہوتے ہیں، اور اس مسجد میں پھر ہم دنیا کی باتیں نہیں کرتے. دنیا کی باتیں کرنے سے روکا گیا ہے. اب اس جگہ میں، مسجد میں صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہوگا، نماز ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی. بڑے سے بڑا بادشاہ، اس کا جتنا بھی بڑا محل کیوں نہ ہو، سونے اور چاندی کے اینٹیں ہی کیوں نہ ہو، جب اس میں داخل ہوتے ہیں تو جوتے سمیت داخل ہوتے ہیں.
اور اس میں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی سے چھوٹی مسجد بھی، چھپر والی مسجد ہی کیوں نہ ہو، اس میں ہم جوتے کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ کو، زمین کے اس ٹکڑے کو اللہ کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ بیت اللہ شریف، مسجد حرام، وہاں 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، ایک نماز اگر پڑھی جائے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو اللہ کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح یہ دن جو چل رہے ہیں، یہ پہلے 10 دن 10 راتیں جو چل رہی ہیں، اللہ جل شانہ نے ان دنوں کی قسم اٹھائی، فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ مجھے فجر کی قسم ہے، مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ یوں اللہ تعالی فجر کی، 10 راتوں کی، دنوں کی قسم اٹھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ کی بات سب سے زیادہ سچی ہے، اللہ کی بات جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کی، راتوں کی اہمیت بتلانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں جیسا کہ لوگ قسم اٹھاتے ہیں، بلکہ آج تو ہماری قسموں کا بھی کوئی اعتبار نہیں رہا، بس اس لیے اعتبار کیا جاتا کہ چلیں مسلمان ہے، شاید سچی قسم اٹھا رہا ہوگا، ہمیں یقین نہیں ہوتا اس کی قسم پر۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، بدکار ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، دھوکے باز نہیں ہو سکتا مسلمان۔ آج ہماری پہچان دیکھ لیں، خصوصاً ہماری پاکستانیوں کی پہچان دیکھیں، پوری دنیا میں جہاں ہم جس ملک میں چلے جائیں، جب پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، اس کو ایک سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ آج دنیا سے ہمارا اعتماد اٹھ چکا ہے، اس لیے میرے عزیزو ہمیشہ سچ بولو، دھوکہ نہ دو کسی کو، جان چلی جائے لیکن جھوٹ نہ بولے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی میں ہی نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ آج ہمارے بازار دیکھ لیں، ہماری مارکیٹیں دیکھ لیں، چھوٹے سے چھوٹا ہم نے سامان بیچنا ہو، یہ دودھ بیچنے والے اور جتنے بھی ہمارے کاروبار ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، اس لیے جھوٹ کبھی نہ بولیں۔ تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے۔ اس فجر سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ فجر سے مراد عید الفجر، عید الفطر کی صبح جو ہوتی ہے وہ اس سے مراد ہے۔ عید الفطر کی صبح جو ہوتی ہے، فجر کا وقت جو ہوتا ہے، وہ بڑا فضیلت والا وقت ہوتا ہے، بڑی اہمیت کا وہ وقت ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو، روزے داروں کو عیدی دیے جانے کا وقت ہوتا ہے، اور عیدی اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ مغفرت کی شکل میں عیدی دی جاتی ہے۔ ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس فجر سے مراد عید الاضحیٰ جو چند دنوں کے بعد آ رہی ہے، ہفتے والے دن انشاءاللہ تعالی عید الاضحیٰ ہوگی، قربانی کی عید ہوگی، اس عید الاضحیٰ کی صبح کی اللہ تعالی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی صبح کا جو وقت ہوتا ہے، فجر کا جو وقت ہوتا ہے، وہ کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے، اور ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں، غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کو ضائع نہ کرنا، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس کو قیمتی بنانا۔ اور فرمایا تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہر دن کی صبح مراد ہوتی ہے، کہ جب صبح ہوتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، تاریکی اندھیرا ختم ہو جاتا ہے،
اور وہ وقت جو ہوتا ہے وہ برکت والا وقت ہوتا ہے، اس لیے فجر کی نماز کے بعد سونے سے روکا گیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے برکت دیے جانے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس وقت نماز کے یہ سورج نکلنے سے پہلے نہیں سونا چاہیے، یہ اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عید الاضحیٰ کا دن مراد ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہ مجھے 10 راتوں کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں 10 راتوں کی، وہ کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے اس کا آخری عشرہ جو ہوتا ہے، آخری عشرے کی 10 راتیں جو ہوتی ہیں وہ مراد ہے، کہ اس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، شب قدر ہوتی ہے، جو کہ خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہوتی ہے، ایک قول یہ ہے۔ اور دوسرا قول جو کہ راجح قول ہے، سب سے راجح قول وہ یہ ہے کہ یہ 10 راتیں جو چل رہی ہیں یہ ذوالحج کی یہ 10 راتیں جو چل رہی ہیں، اس سے یہ راتیں مراد ہیں، ان راتوں کی اللہ تعالی قسم اٹھا رہے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ کتنی زیادہ عظمت والی فضیلت والی راتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی عبادت کر لینا، مثال کے طور پر میری طرح توجہ رکھنا، 2 نفل پڑھ لیں ہم، یا 1 پاؤ قرآن مجید تلاوت کر لیں، تو اللہ تعالی لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے؟ 1000 مہینوں سے 83-84 مہینوں سے بھی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں لیلۃ القدر اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ اور ان راتوں میں یہ راتیں جو چل رہی ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں ہمیں لیلۃ القدر مل گئی، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ لیں، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیں، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں، ہمیں لیلۃ القدر کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب کتنا ہمارا اس پر وہ زور لگا، طاقت خرچ ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالی اس کو احد پہاڑ سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ وہ کئی کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ ایک اس سے اشارہ ہے کہ جتنا اس کا وزن ہے اس کے برابر اللہ جل شانہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے پر، اللہ اکبر کہنے پر۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آدمی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں لفظ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، کوئی میرا زور نہیں لگ رہا، کوئی طاقت خرچ نہیں ہو رہی، آپ بھی سن رہے، کوئی آپ کا زور نہیں لگ رہا، لیکن اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ ان کی فضیلت ہے، کتنے یہ قیمتی الفاظ ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کہ جس دن اللہ تعالی ہمارے ان نیک اعمال کا وزن کریں گے اس وقت ہماری آنکھیں کھلیں گی کہ ہم اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے، نیک اعمال کرتے، سبحان اللہ کہتے، الحمدللہ کہتے، نفل نماز پڑھتے، 2 نفل نماز پڑھیں ان راتوں میں تو اس آدمی کو لیلۃ القدر کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 100 روپیہ اگر خرچ کر دیں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج کے دنوں میں 100 کی کیا اوقات ہے؟ روزانہ ہم اپنے بچوں کو 100 روپیہ دے دیتے ہیں، 50 روپیہ دیتے ہیں۔ ہاں اخلاص شرط ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ 10 روپے بھی اگر اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے دیے جائیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، بلکہ اس پر بخشش بھی کر دی جاتی ہے۔ لوگوں کے کام آنا، جیسا کہ چند جمعوں پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ حدیثیں سنائی تھی، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ ایک جہنمی جنتی سے کہے گا کہ مجھے جانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، یا اپنا تعارف کروائے گا کہ ایک موقع پر تجھے پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے تیری پیاس بجھائی تھی، پانی دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس
ایک گلاس کے بدلے اس جہنمی کو بھی معاف فرما دیں گے اور اس جنتی کے ساتھ اس کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اب ایک گلاس کی کیا اوقات ہے میرے عزیزوں؟ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ان کو ہم حقیر نہ سمجھیں، بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص ہے کہ اس میں اخلاص کتنا زیادہ ہے، تو اس لیے ان راتوں کو ہم قیمتی بنائیں۔ اور روزہ رکھنا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی ان دنوں میں جس دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صرف ایک کوئی فرض واجب نہیں ہے، گرمی بھی ہے لیکن اگر اللہ نے طاقت دی ہے، ہمت ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پہلے ہم نے روزے رکھے بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ کی توفیق سے، تو روزے رکھنے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی 9 ذوالحج کا روزہ رکھے، یوم عرفہ جسے کہا جاتا ہے، یوم عرفہ ہوگا جمعے والا دن ہمارے ہاں یہاں پر پاکستان میں، تو جو آدمی 9 ذوالحج کا روزہ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے ایڈوانس اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایڈوانس تو ہم نے بھی کیے ہی نہیں ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو گناہوں کی معافی جو ہے، ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ ہیں۔ بڑے کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں جب تک ہم اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حقوق العباد ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، وہ بھی جب تک ہم ادا نہیں کریں گے یا جا کر ان سے معاف نہیں کروا لیں گے، روزہ رکھنے سے وہ معاف نہیں ہوتے۔ کہیں ہم مغالطے میں نہ رہیں کہ 9 ذوالحج کا روزہ رکھیں گے تو ہم نے یہ حدیث میں آتا ہے سنا ہے کہ 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال کے اگلے گناہ، اس لیے اب لوگوں کے حقوق کھائیں گے، ماریں گے اور روزہ رکھ لیں گے، سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک کہ ان کو ادا نہ کر دیا جائے یا ان سے معافی نہ مانگ لی جائے۔ اور حقوق اللہ جو اللہ کے جو حقوق ہیں وہ اللہ کی مرضی ہے، حکم اس میں بھی یہی ہے، اصل جو حکم ہے۔ نماز اگر ہماری رہ گئی، حکم یہ ہے کہ اس کی قضا ضروری ہے، قرض ہے تو فرض ہے۔ اور اگر زکوٰۃ رہتی ہے کسی مہینے سال کی ہم نے زکوٰۃ نہیں دی تو وہ بھی ہمارے ذمے قرض ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی پر حج فرض ہے، اس نے ابھی تک حج نہیں کیا تو جتنا جلدی ہو سکے اس کو حج کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے پچھلا جمعہ میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث بھی سنائی تھی۔ تو میرے عزیزوں، یہ دن اور راتیں جو چل رہی ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، اس لیے ان کو قیمتی بنائیں۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں یہ کہا کہ دنوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں رکھا اور نہ ہی جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ رکھا ہے۔ ہاں، جب ان چیزوں کی، جگہوں کی، وقت کی، دن کی، رات کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر ان کی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر خاص طور پر یہ 10 دن جو ہیں، یہ ایسے 10 دن ہیں کہ ان 10 دنوں میں 2 ایسی باتیں ہیں کہ جو پورا سال نہیں ہو سکتی ہیں، وہ صرف انہی دنوں میں ہی ادا ہو سکتی ہیں۔ ایک حج کی عبادت ہے جو کہ صرف انہی دنوں میں، اور وہ بھی خاص جگہوں پر۔ مثال کے جیسا کہ حج کے بارے میں حکم یہ ہے کہ میدان عرفات میں جاؤ۔ اب میدان عرفات میں اگر ہم نہیں جائیں گے ہماری حج نہیں ہوگی۔ اب یہ میدان عرفات میں جانا اور پھر انہی دنوں میں جانا، یہ چند دن 4-5 دن جو ہوتے ہیں ذی الحج کے، ان دنوں میں ہم جائیں گے تو ہماری حج ہوگی۔ اگر آگے پیچھے پورا سال میدان عرفات تو موجود ہے، پورا سال موجود ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ان دنوں میں اوپر سے نیچے اترتا ہے، ایسی بات نہیں، وہ تو ہر وقت موجود ہے۔ مینا بھی ہر وقت موجود ہے، مزدلفہ بھی ہر وقت موجود ہے، میدان سارے موجود ہیں، لیکن حج جو ہے وہ صرف انہی میدانوں میں اور چند دنوں میں ادا ہو سکتی ہے، اس سے آگے پیچھے حج بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا حکم ہے۔
آگے پیچھے اگر ہم نے ہماری وہ حج فرض رہ گئی تو پھر 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا. نفلی حج ہے تو اس کے لیے بھی 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ فی ذات ہی جگہوں میں کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالی کا حکم اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو جائے. تو یہ چیزیں ہیں. اور اسی طریقے سے دوسری جو چیز ہے، دوسری جو عبادت ہے ان دنوں میں، وہ قربانی کی عبادت ہے، جو کہ بہت بڑی اللہ کی یہ عبادت ہے. اور وہ قربانی والی عبادت بھی صرف 3 دنوں میں، 10، 11 اور 12، ان 3 دنوں میں قربانی ہم کر سکتے ہیں. اس سے آگے پیچھے اگر ہم قربانی کریں گے، جانور ذبح کریں گے، تو وہ سنت ابراہیمی نہیں ہوگی، وہ ویسے عام صدقہ ہوگا. ہماری فرض واجب جو قربانی ہوتی ہے وہ صرف 3 دن میں ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت جو ہے وہ اللہ کے حکم کا نام ہے، اللہ کے حکم کی اتباع کا نام ہے، اپنی منمانی کا نام نہیں ہے. تو بہرحال یہ دن جو چل رہے ہیں بڑے اہم دن ہیں، قیمتی دن ہیں، قیمتی راتیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کی قدر کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی آدمی اس ذوالحج کا چاند دیکھے تو جس پر قربانی کرنا واجب ہے اس کے لیے حکم یہ ہے، فرض واجب نہیں، مستحب، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نہ اپنے ناخن کاٹے نہ ہی اپنے بال کاٹے. کیوں؟ تاکہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے. حاجی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو حکم یہ ہے کہ نہ بال کاٹنے ہیں نہ ہی ناخن کاٹنے ہیں. وہاں ہر ایک کو یہ حکم ہے اور ہر ایک کا ایک ہی لباس ہے اور سارے کے سارے ایک جگہ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں. تو یہ حکم کیوں ہے؟ جس آدمی نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے یہ حکم ہے تاکہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو انوارات عطا فرمائیں گے ان لوگوں کو بھی مشابہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ انوارات عطا فرمائیں گے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم اپنی شکل و صورت بھی نبی جیسی بنائیں. 2 بہت بڑے گناہ جو ہیں وہ آپ، ایک تو یہ داڑھی منڈانا، یہ ضروری ہے، یہ داڑھی رکھنا تمام انبیاء کی سنت ہے اور یہ حسن ہے. داڑھی نہ ہو عیب ہے. اگر یہ عیب ہوتا، داڑھی منڈانا، داڑھی نہ رکھنا عیب ہوتا تو پھر کسی نبی کی بھی نہ ہوتی. تمام انبیاء کی، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام کی داڑھی تھی. یہ ضروری ہے، ورنہ نہیں رکھیں گے گناہگار ہوں گے. اور اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا گناہ بے پردہ عورتوں کا باہر نکلنا. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو عورت بے پردہ بغیر پردے کے باہر نکلتی ہے اللہ کی بھی اور اللہ کے فرشتوں کی بھی اس پر لعنت ہوتی ہے. آج ہم اس میں بہت غفلت کرتے ہیں. یہ پردہ اللہ کا حکم ہے یہ، اور ہم نے اس کی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اور آج کل جو فیشنی جو برقعے ہیں وہ تو اور وہ زیادہ خطرناک ہیں. اور پھر خاص طور پر عورتیں جو ماسک لگا لیتی ہیں رنگ برنگے رنگین وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اور زیادہ خطرناک ہیں. حکم تو یہ کہ ایسے پردہ کیا جائے کہ لوگوں کو کچھ بھی نظر نہ آئے. تو بہرحال اس میں وہ الگ سی تفصیل ہے. تو یہ پردہ کرنا عورتوں کے لیے، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے یہ ضروری ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں یہ دن جو چل رہے ہیں ان دنوں کو ہم قیمتی بنائیں، راتوں کو قیمتی بنائیں اور زیادہ سے زیادہ ہم تکبیر کہا کریں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیرات تشریق یہ اگرچہ شروع ہوں گی یہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر مرد اور عورت پر یہ واجب ہیں، ضروری ہیں. مردوں کے لیے بلند آواز سے کہنا اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے کہنا. ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات تشریق یہ بھی ضروری ہیں. اور بلکہ یہ جیسے ہی وہ یہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے جیسے یہ ذوالحج کا چاند دیکھتے تھے تو ان کی زبانوں پر یہ تکبیرات شروع ہو جایا کرتی تھی. اگرچہ فرض واجب نہیں 9 ذی الحج سے پہلے، لیکن
ان کی زبانوں پر یہ تکبیرات شروع ہوتی تھیں. اور اس کا پس منظر بھی کتابوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جلدی سے مینڈا لے کر جاؤ، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. جب وہ آ رہے تھے نظر پڑی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، تو انہوں نے وہیں سے آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو انہوں نے آگے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور نیچے اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ آواز سنی تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ بڑے قیمتی اور حاجیوں کی زبان پر بھی یہی الفاظ ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ حاضر ہے، اور اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، یہ دن اور راتیں بڑے ہی قیمتی ہیں، اس لیے کوشش کی جائے روزے رکھے جائیں، زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف ہم متوجہ ہوں. اور کم از کم یہ ہے، فرض تو ہے ہی، فرائض تو ہے ہی، اگر ہم فرائض سے ہٹ کر نوافل نفلی جو عبادات ہوتی ہیں وہ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں. یہ ہم ضرور کریں، یہ ہم از پکا ارادہ کر لیں کہ اپنے آپ کو سارے گناہوں سے محفوظ رکھیں گے. اور گناہ بہت زیادہ گناہ ہے. جب گھر سے باہر نکلیں نظروں کی حفاظت کریں. آج یہ بہت زیادہ عام ہے یہ گناہ، نظریں ہماری محفوظ نہیں ہیں، ہماری نگاہیں محفوظ نہیں ہیں. قرآن مجید میں حکم ہے قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہم، کہ اے میرے حبیب اپنے امتیوں کو، میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں. اور عورتوں کو بھی قل للمؤمنات، مومن عورتوں کو بھی یہ فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. تو میرے محترم بھائیوں، وقت ہو چکا ہے، تو ہم کم از کم یہ ہے، فرائض تو ہم نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی محفوظ رکھیں اور اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ رہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، درود شریف، قرآن مجید کی تلاوت، ان عبادات کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.